السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 94، 95 اور 96 ہیں۔ یہاں سے پارہ نمبر 11 کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ التوبہ ہے، پارے کا رکوع نمبر 1 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت گزشتہ جو دروس ہو رہے ہیں ان میں مسلسل منافقین کی کارستانیاں، ان کے مائنڈ سیٹ، ان کے رویوں، اخلاق رذیلہ سے ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ رب العزت نے ان کو بطور خاص ہر اعتبار سے نمایاں فرما دیا تھا، اور ان کے یہ جو رویے ہیں، ان کی اخلاق رذیلہ ہے، اصل میں آج بھی اللہ رب العزت ہماری تربیت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، تاکہ ہم حزب اللہ سچی جماعتوں اور منافقین جو جھوٹی جماعتیں ہیں یا حزب الشیطان کفار ہیں، ہم ان کے درمیان تحلیل و تجزیہ کر سکیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 94 میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے موقع پر جن منافقین نے بہت عذر پیش کیے مختلف قسم کے کہ وہ ساتھ نہیں جا سکتے، وہ گھر رہنا چاہتے ہیں، ان کے کچھ مسائل ہیں اور وہ مسائل اپنے پیش کرنا چاہ رہے تھے اور پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ ابھی واپس آئیں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تو یہ لوگ آپ کے سامنے مختلف بہانے اور عذر پیش کریں گے اور مختلف طریقے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو مطمئن کر سکیں، لیکن قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جتنے یہ بہانے ہیں، جتنے بھی آپ کے یہ عذر ہیں، حیل و حجت ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ رب العزت جو ہے ان کی جتنے احوال ہیں، خبریں ہیں، ان کے اندر کی باتیں ہیں وہ جانتے ہیں اور بتا چکے ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور آپ کے جتنے بھی اعمال و کردار ہیں یہ تو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں۔
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹاؤ جاؤ گے اور جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اللہ جو ہر غیب کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، تم اس کی طرف لٹاؤ جائے گے۔ تو تمہیں یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی دو نمبری چھپا لو، اپنے دھوکے کو چھپا لو، اور یہ جو خبریں احوال تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کے چھپے رہیں؟ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان کا جتنا بھی یہ کردار تھا، کریکٹر تھا، اور جتنے بھی وہ دو نمبریاں کر رہے تھے، وہ نمایاں ہوگی، ہر موقع پر نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم، پھر آپ کے لیے یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ آپ ان سے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر فرمائیں۔ یعنی ان کا جو یہ رویہ ہے، یہ طرز عمل ہے کہ قسمیں اٹھائیں گے وہ۔ اصل میں قسم انسان اسی وقت اٹھاتا ہے جب اپنے اعتماد کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اعتماد اس کا ہوتا نہیں ہے، اعتبار ہوتا نہیں ہے، وہ قسمیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی ایک رویہ موجود ہے، جب ہمارا اعتماد ختم ہو جائے گا ہم قسم اٹھا کے بات کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ کا اعتماد ہے، آپ مخلص ہیں، آپ ایک نمبر بات کرتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تو پھر قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ پھر سماجی اور معاشرتی طور پر آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ تو یہ ہوگا کہ یہ بندہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ آپ ویسے بھی بات کریں گے تو آپ کی بات کو درست سمجھا جائے گا۔ ایون آپ کی پشت پیچھے لوگ آپ کی تعریف کریں گے، جی فلاں بندہ جو ہے وہ تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتا، وہ تو کوئی دو نمبری کر ہی نہیں سکتا، خود غرضی لالچ اس کے قریب تک نہیں پہنچی۔ لیکن جب ہمارے اندر کھوٹ ہوگا پھر ہم قسمیں اٹھائیں گے۔ اسی لیے قسمیں اٹھا کے سودا بیچنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منع ہے۔ اپنا سودا بیچنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، یا معاملات میں ڈیلنگ کے لیے قسمیں جو لوگ اٹھاتے ہیں، یہ منافقین کے رویے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کیوں قسمیں اٹھائیں گے تو ان سے درگزر کر دیا جائے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے درگزر کریں۔ یعنی درگزر کیسے کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ دو نمبری کر رہے ہیں، اور یعنی جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اب ہم ان سے کیا الجھیں گے؟ یہ مفہوم ہے۔ خود اللہ آگے وضاحت فرما رہے ہیں اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک لوگ ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو کچھ بھی ان کو بدلہ ملے گا ان کے اپنے کیے ہوئے کا ملے گا، اپنے کریکٹر اور کردار کا ان کو بدلہ ملے گا۔ محترم سامعین و سامعات توجہ فرمائیے کہ اللہ نے ان کو ناپاک رجس قرار دے دیا ہے، پلید ہیں یہ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ منافقین کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ان کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے، اعتبار بحال ہو سکتا ہے، نہ سماجی معاشرتی اچھے ممبر بن سکتے ہیں۔ ان کا کریکٹر، کردار، رویہ، اخلاق رذیلہ اس پر دلیل ہے کہ یہ سوسائٹی کے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل میں ان کو اپنے کریکٹر کو دیکھنا پڑے گا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس بے شک اللہ رب العزت ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ پہلی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان سے درگزر کرو، یعنی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واضح ہو چکے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کو راضی تو نہیں ہو سکتے، وہ تو مصلحت کی بنا پر خاموش ہیں۔
اپنی رحمت کی بنا پر خاموش ہیں، پھر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ حزب اللہ کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام درگزر سے کام لے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ بھی ان سے خوش نہیں اور راضی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان سے راضی ہو جب کہ وہ حزب اللہ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، وہ ایسے اعمال سیئہ کر رہے ہیں، اخلاق رذیلہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں سوسائٹی اور معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے نتیجے میں حزب الشیطان کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی بالادستی کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رٹ قائم کرنے میں پریشانی پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ سوسائٹی اور سماج کی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے حزب اللہ کے عنوان سے جو ہمیں شعور اور نظریہ سمجھایا ہے، جو ہمیں کریکٹر اور کردار سمجھایا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی کریکٹر، اسی کردار، اسی شعور اور اسی نظریہ کو حاصل کرنے کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، جن کی بیماریاں ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہیں، اللہ رب العزت خصوصی کرم اور خصوصی رحم نازل فرمائے۔ جو ہمارے احباب، عزیز و اقارب، دوست، ساتھی پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔